نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقرؤوا ما تيسر من القرآن صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمین۔ قادریہ ٹرسٹ برمنگھم کے اندر نماز عصر کے بعد جو مسائل کا درس ہوتا ہے اسی سلسلہ میں آج کی یہ نشست بھی ہے۔ نماز کا ذکر شروع ہے۔ اس سے پہلے کل کے درس میں سورہ فاتحہ کا کچھ ذکر کیا تھا، اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ، اور پھر اس کے کچھ روحانی فوائد سورہ فاتحہ کے عرض کیے تھے۔ آج بھی اللہ پاک نے ساتھ فرمایا تو سورہ فاتحہ کی بابت کچھ عرض کرنا ہے۔ آج ایک فقہی مسئلہ عرض کرنا ہے، اور کل کے درس میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے اندر جو ہمیں کچھ آداب سکھلائے گئے، کچھ نکات ہیں، ان کی بابت انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ آج ایک فقہی مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں۔ اسی لیے اسے مسانیہ کہا جاتا ہے، دہرائی جانے والی، کیونکہ یہ ہر نماز کی ہر رکعتیں پڑھی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی اور کوئی ایسی صورت نہیں جسے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہو، یہ صرف خصوصیت سورہ فاتحہ کی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ، اس کے متعلق ائمہ کرام، ائمہ مجتہدین، ان کے کچھ اپنے کچھ مسائل ہیں۔ مسائل یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں تینوں قسم کے جو نمازی ہوتے ہیں ان تینوں قسم کے نمازیوں پہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے، فرض ہے۔ تینوں کون سے؟ اکیلا، امام، مقتدی، یہ تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو امام ہے، ایک وہ ہے جو اکیلا ہے، اکیلے نماز پڑھتا ہے، ایک وہ ہے جو امام کے پیچھے ہے جسے مقتدی کہتے ہیں۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے کہ تینوں مقتدی، یہ تینوں جو نماز پڑھنے والے ہیں، نمازی ہیں، اکیلا ہے، امام ہے، اور امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہے، ہر رکعت کے اندر ہر نمازی پہ، امام پہ بھی، مقتدی پہ بھی اور اکیلے پہ بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کسی رکعت کے اندر بھی نہیں پڑھے گا، ان تینوں نمازیوں میں سے کوئی نمازی بھی، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی عنہ، ان کا مسلک یہ ہے کہ جب امام بلند آواز سے آگے قرأت کر رہا ہے، صبح کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، لہذا مقتدی کو پیچھے خاموش رہنا چاہیے، مقتدی کو پیچھے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ البتہ جو آہستہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، عصر کی ہے، ظہر کی ہے، اس وقت مقتدی چاہیے کہ وہ مقتدی بھی امام کے پیچھے جو ہے وہ بھی پڑھ لے، جہری نمازوں میں نہ پڑھے، آہستہ نمازوں میں پڑھ لے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی امام کے پیچھے اقتداء کرے، فرض نماز جو ہے وہ امام کے پیچھے پڑھتا ہے، تو آگے قرآن پڑھنا، فاتحہ شریف بھی قرآن ہے، آگے کوئی اور صورتیں وہ بھی قرآن ہی ہے، تو قرآن کا پڑھنا یہ امام کا کام ہے، اور مقتدی کا کام ہے جناب اس کے پیچھے سننا۔ مقتدی امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ ہمارے امام صاحب یہ فرماتے ہیں آہستہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں یا بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے اچھا طریقہ اختیار کیا، انہوں نے حنفیوں کو بھی راضی رکھا، شافعیوں کو بھی راضی رکھا۔ انہوں نے کہا بلند آواز سے جب امام پڑھ رہا ہے نہ پڑھے پیچھے، آہستہ پڑھ لے تو پڑھ لے۔ انہوں نے ادھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو راضی کر لیا، ادھر بھی کچھ نہ کچھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو راضی کر دیا۔
تو ہمارے امام صاحب کا احناف کا، شافیوں کو شواف جمع کے طور پر کہا جاتا ہے اور حنفی کو احناف کہا جاتا ہے، احناف کے نزدیک اور ہمارے امام صاحب کے نزدیک جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اسے قرآن کا کوئی حصہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، اسے خاموشی کے ساتھ امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے تو سنے، اونچی آواز سے نہیں پڑھ رہا تو خاموش رہے، تو اس کے پیچھے امام کے پیچھے اس نے قرآن مجید کا کوئی حصہ نہیں پڑھنا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، تم جو کہتے ہو کہ مقتدی جو ہوتا ہے امام کے پیچھے پڑھنے والا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بھی امام کے پیچھے وہ فاتحہ شریف پڑھے، جب تک فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، تمہارے پاس ایسی کیا دلیل ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی کوئی نہیں ہوتی جو جناب فاتحہ شریف نہ پڑھے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا استدلال ہے۔ فرماتے ہیں اس کے اندر مقتدی بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر امام بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر تنہا بندہ بھی آ جاتا ہے۔ تینوں کے متعلق یہ ہے کہ ان تینوں کی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کا جو انہوں نے بیان کیا، امام شافعی کا یہ مسئلہ کیا، اور یہ بخاری شریف سے یہ استدلال کرتی ہیں۔ ہمارے امام صاحب اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بات یہ ہے، لا صلاۃ لمن یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ سارے مقتدیوں کے لیے نہیں ہے، یہ امام کے لیے اور تنہا کے لیے ہے، سارے مقتدیوں کے لیے نہیں ہے۔ مقتدی جو ہے یہ اس سے مستثنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مقتدی اس سے مستثنا ہے، اس میں مقتدی شامل نہیں، امام شامل ہے، اکیلا شامل ہے۔ اکیلا بندہ جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی، واجب ہے اس کا پڑھنا، اور اسی طرح سے جب امام بھی نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، مگر اس سے مقتدی مستثنا ہے۔ ہمارے امام سے فرماتے ہیں مقتدی اس میں شامل نہیں، یہ جو حدیث ہے یہ مقتدی کو شامل نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے جی کہ مقتدی کو شامل نہیں ہے؟ امام صاحب کے پاس کیا دلیل ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں طحاوی شریف کے اندر یہ حدیث ہے، بالکل حدیث ٹھیک ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث پہ کسی قسم کی کوئی جرح نہیں۔ حضور نے فرمایا من کان لہو امام فقرأۃ الامام لہو قرأۃ، جو امام کے پیچھے ہے امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کے اندر بھی آ گیا ایسا، وہ تھوڑا ذرا علمی مسئلہ ہے۔ قرآن مجید سب سے پہلے ہمارے امام صاحب قرآن سے استدلال کرتے ہیں، مگر تھوڑا سا وہ علمی مسئلہ ہے، عوام کی ذہن سے تھوڑا سا اوپر ہے، اس لیے میں اس تک فاتح ہی نہیں، میں نے حدیث صرف بیان کی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہوگا۔ حضور نے اس حدیث پاک کے اندر مقتدی کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب سے مستثنا کر دیا ہے، اس میں مقتدی شامل نہیں ہے، امام ہے اور پھر اکیلا ہے، مقتدی شامل نہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا مقتدی نہ پڑھے کیونکہ اس کا امام آگے پڑھ رہا ہے، لہذا مقتدی اس لمن یقرأ بفاتحۃ الکتاب سے مستثنا ہے۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے چاروں ائمہ کا اتفاق ہے۔ چاروں ائمہ سے کیا مراد؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، ائمہ مجتہدین چاروں اماموں کا اتفاق ہے اس بات پہ۔ حضور کی حدیث بھی ہے، حضور نے ساتھ میں کوئی بندہ آئے آگے امام رکوع میں، وہ آ کر رکوع میں شامل ہو جائے، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے اور سورہ فاتحہ نہ پڑھی، کیوں سورہ فاتحہ پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے، نہ ثنا پڑھنے کا اس وقت ہے، امام رکوع کے اندر ہے، تو کیا اس کی وہ رکعت شمار ہو جائے گی؟ جو بندہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو اور تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے، فاتحہ نہ پڑھے، ثنا بھی نہ پڑھے، کیا اس کی وہ رکعت ہو جائے گی؟ حدیث پاک میں ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، حضور اسلام نے فرمایا جس نے رکوع کو پا لیا رکعت کو پا لیا، جس نے رکوع کو پا لیا رکعت کو پا لیا۔ تو پیچھے سے آنے والا بندہ امام کو دیکھتا ہے وہ رکوع میں ہے
اس نے جلدی جلدی سے نیت کی اور کھڑے کھڑے اس نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر وہ رکوع میں چلا گیا، رکوع میں امام کو پا لیا، عدل حدیث بھی اس کی وہ رکعت ہو گئی۔ چاروں ائمہ کا اتفاق ہے جناب اس میں فاتحہ پڑھنا نہیں ہے، وہ فاتحہ نہ پڑھے، وہ رکوع میں شامل ہو جائے، اس کی رکعت ہو جائے گی۔ چاروں اماموں کا جب اتفاق ہے، جو مدعی کو رکوع ہے، جو رکوع کو پانے والا ہے اور وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہو جائے گی۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس کا پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے، مگر یہاں پہ آ کر جناب سب کا اتفاق ہے کہ پیچھے آنے والا جو رکوع کرنے شامل ہونے والے وہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مقتدی جو ہوتا ہے جب رکوع پانے والا وہ مستثنا ہے، وہ نکل گیا مقتدی سے، پتہ چلا کہ یہ حدیث مقتدی کو شامل نہیں ہے۔ اگر مقتدی کے لیے فاتحہ کا ہر رکعت کے اندر پڑھنا لازم ہوتا، اس کے لیے بھی لازم ہوتا، اس مقتدی نے جب نہیں پڑھا، حدیث سے ثابت ہے اور ائمہ مجتہدین کا اتفاق ہے کہ اس کی رکعت ہو گئی، تو پتہ چلا کہ مقتدی پہ فاتحہ کا پڑھنا لازم نہیں۔ اگر لازم ہوتا جناب تو اس کی یہ رکعت نہ ہوتی۔ ایک دوسری بات، دو باتیں ہو گئی، ایک حضور کی حدیث ہو گئی جس کا امام جو ہے وہ امام کے پیچھے ہے، امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہے۔ اس سے ہی پتہ چلا مقتدی کے لیے فاتحہ کا پڑھنا لازم نہیں ہے۔ اس جو رکوع میں امام کو پانے والا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا گیا، فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز ہو گئی، چاروں اماموں کے نزدیک ہو گئی اور حدیث کی روح سے بھی ہو گئی۔ پتہ چلا مقتدی پہ فاتحہ کا پڑھنا لازم نہیں۔ اگر فاتحہ کا پڑھنا لازم ہوتا تو یہ جناب اس کی یہ رکعت نہ ہوتی۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ اس کے بعد اور بھی بڑے دلائل ہیں، مگر میں ایک اور بات کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے مقتدی کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، امام کے پیچھے جو نماز پڑھتا ہے اس نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا اذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا سجد فاسجدوا كما قال۔ حضور نے فرمایا جب امام انما جعل الامام لیؤتم به، امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے آدمی پیچھے پیچھے چلے، جب وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، جب رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، جب للضالین کہے فقولوا آمین تم آمین کہو۔ حضور نے مقتدی کے لیے امام کے پیچھے کیا کرنا ہے جناب وہ طریقہ سارا بیان کر دیا۔ وہ جب تکبیر کہے، رکوع کرے، وہ سجدہ کرے یہ سجدہ کرے، جب وہ للضالین کہے تو یہ آمین کہے۔ امام کے لیے، امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے کیا کرنا ہے اس نے سب کچھ بیان کر دیا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے نے فاتحہ پڑھنی ہوتی، یہ تو لازم ہے، ضروری ہے، آمین کا کہنا سنت ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا یہ ابتدا کی نماز کے اندر آتا ہے، یہ سنتیں میرے آقا نے بیان فرما دی۔ وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے، تم نے کہنا ہے ربنا ولک الحمد، سنتیں ساری بیان کر دی کہ مقتدی نے یہ سنتیں کہاں ادا کرنی ہے، کب ادا کرنی ہے۔ اور سورہ فاتحہ اگر فرض ہے، لازم ہے، چاہیے یہ کہ فاتحہ کا بھی حضور مقام بیان کرتے۔ کسی حدیث میں حضور نے مقتدی کے لیے فاتحہ کا مقام بیان نہیں فرمایا۔ جہاں تک میری اپنے معلومات کا تعلق ہے، کوشش کی ہے میں نے بڑی، کسی حدیث کے اندر حضور نے اس کا مقام بیان نہیں فرمایا کہ فاتحہ کو مقتدی امام کے پیچھے کہاں پڑھے۔ چار صورتیں، امام راضی رحمۃ اللہ تعالی، امام راضی نے 4 صورتیں لکھی ہیں، انہوں نے فرمایا 4 ہی صورتیں اس کی پڑھنے کی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے امام کے فاتحہ شروع کرنے سے پہلے مقتدی پڑھ لے، مقتدی پہلے پڑھ لے، پیچھے سے کہیں فام فاروق ہو یا تم چلو، تم ہمارا انتظار کر رہے تھے اب تم چلو۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ مقتدی پہلے پڑھ لے، امام پھر اس کے بعد شروع کرے، بیچارہ انتظار کرتا رہے میرا مقتدی فاروق ہو تو میں آگے چلوں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ امام کے سکتوں کے اندر امام جب ایک آیت پڑھ کر تھوڑا سا ٹھہرے نہ، اس کے اندر یہ پڑھ لے، وہ کہے الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی کہے الحمدللہ رب العالمین، اور الرحمن الرحیم، یہ بھی کہے الرحمن الرحیم۔ امام کے سکتوں میں امام آیت کے بعد جب ٹھہرے یہ فاتحہ ساتھ پڑھ لے، یہ دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ امام جب للضالین آمین پر پہنچے تو یہ جناب اس کے بعد وہ خاموش ہو جائے، یہ اپنی فاتحہ
ابتدا سے شروع کر دیا. امام بیچارہ چپ کر کے انتظار کرتا رہے سواریاں ساری میرے ساتھ پوری ہو جائیں تو پھر میں چلوں. ایک طریقہ یہ ہے کہ امام فاتحہ پڑھنے کے بعد خاموش ہو جائے اور پچھلے جو مقتدی ہیں ان کا انتظار کرے جناب وہ دوبارہ پڑھ لیں. یہ 3 طریقے. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ پڑھو, وہ بھی کہ الحمدللہ رب, تم بھی کہو الحمدللہ رب العالمین. یہ 4 طریقے, اس کے سوا 5واں طریقہ کوئی نہیں ہے. یا امام سے پہلے پڑھا جائے یا امام کے بعد پڑھا جائے. امام جب للضالین آمین کہے جناب اس کے بعد پڑھا جائے, یا امام کے سکتوں میں پڑھا جائے. امام جب خاموش ہو ایک آیت پڑھ کے اس کو سکتہ کہتے ہیں, ایسا تھوڑا سا ٹھہرنا, یا یہ امام کے ساتھ ساتھ پڑھے. یہ 4 طریقے ہیں, اس سے اور کوئی. ان 4 طریقوں میں ویسے بھی اور بھی کئی اعتراض ہے, یہاں پہ خرابی ہے. امام تو اس لیے مقرر کیا گیا کہ اس کے پیچھے چلیں. اگر جناب تمہارا امام انتظار کرتا رہے تم فاروق ہو آگے, اب تو تم امام ہو گئے, مقتدی تمہارا امام ہو گیا, وہ تمہارا انتظار کرتا ہے جناب یہ فاروق ہو جائیں تو میں آگے چلوں. تو یہ اس موضوع وضع کے خلاف ہے, جو کچھ کیا تھا اس کے خلاف ہے. لیکن یہاں پہ سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ان 4 صورتوں میں سے 5ویں صورت مقتدی کے لیے پڑھنے کی کوئی نہیں ہے. یا امام سے پہلے پڑھے, یا امام کے اختتام پہ پڑھے, یا سجدوں میں پڑھے, یا ساتھ ساتھ پڑھے. یہ 4 طریقے ہیں, 5واں کوئی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے, جب حضور نے سنتوں کا مقام بیان فرما دیا, ان 4 طریقوں میں سے کون سے حدیث کے اندر کو حضور نے کوئی طریقہ بیان فرمایا؟ امام سے پہلے پڑھو, امام کے بعد پڑھو, امام کے سجدوں میں پڑھو, امام کے ساتھ ساتھ پڑھو. کسی ایک حدیث میں نہیں ہے. اس حدیث مرفوع میں نہیں ہے. حدیث مرفوع کا مطلب ہوتا ہے حضور کا قول و فعل, حضور کے کسی فرمان میں نہیں ہے. امام کے تو اپنی باتیں ہیں نا, حدیث سے مرفوع دکھاؤ. ہمارا احناف کا شوافی سے یہ سوال ہے, حضور جو کچھ آپ کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, آپ کا اجتہاد ہے, مگر یہ ارشاد فرمائے جب اس کا پڑھنا لازم ہے, سنتوں کا حضور نے مقام بیان فرما دیا ہے, اس لازم کا اس واجب کا کیوں نہیں مقام بیان کیا؟ یہ 4 ہی طریقے ہو سکتے ہیں مقتدی کے پیچھے پڑھنے کے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو یہ بتلاؤ کہ کس حدیث کے اندر آتا ہے حضور نے فرمایا ہو کہ پہلے پڑھ لو, بعد میں پڑھ لو, سجدوں میں پڑھ لو, ساتھ ساتھ پڑھو. کسی حدیث میں نہیں ہے. پتہ چلا مقتدی نے پیچھے فاتحہ پڑھنی نہیں ہے. اگر پڑھنی ہوتی جناب تو 4 طریقوں میں سے کوئی طریقہ حضور بیان فرماتے. یہ الحمدللہ یعنی اس پہ کسی وقت مجھے ضرورت پیش آ گئی تھی اس مسئلے پہ کچھ بات کرنے کی. یہ جو میری دلیل ہے امام راضی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کی, ویسے وہ تو خود شفافے کے تابع ہیں, مگر انہوں نے یہ دلیل بیان کی 4 طریقوں میں سے کوئی طریقہ نہیں, اور کسی طریقہ کوئی طریقہ بھی حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مرفوع سے ثابت نہیں ہے. تو بہرحال یہ میں نے اس پہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں, لیکن یہ جناب امام کے پیچھے فاتحہ کا پڑھنا, مقتدی کے لیے پڑھنا, اس کا حضور نے کوئی مقام متعین نہیں فرمایا, حدیث مرفوع سے ثابت نہیں ہے. صحابہ کا قول الاد ہے, صحابہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, جو کچھ بھی ہے حضور کی حدیث مرفوع سے ثابت نہیں ہے. ثابت ہوا اگر اس کا پیچھے پڑھنا لازم ہوتا, حضور اس کا مقام بیان فرماتے کہ مقتدی جو ہے فلاں جگہ پڑھے. جب حضور نے مقام نہیں بیان فرمایا تو پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ مقتدی نے پیچھے پڑھنی نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ ایک دلیل یہ بھی ہے. تو اس کے علاوہ اور علمی دلائل ہیں. اس کے علاوہ میں ایک اور بات بھی عرض کرتا ہوں. امام بخاری کی جو حدیث ہے لا صلاۃ لمن یقرأ بفاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. امام بخاری نے یہ حدیث چھوٹی بیان کی ہے, یہ پوری حدیث ہے ہی نہیں ہے. امام حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی بستان العارفین کے اندر لکھتے ہیں امام بخاری کی یہ عادت تھی, وہ حدیث مختصر کرتے تھے. آپ بخاری کی کتاب اٹھا کر دیکھیں, ایک حدیث کئی کتابوں میں آتی ہے, کسی جگہ جہاں مختصر آتی ہے, کسی جگہ لمبی آتی ہے. ان کا کام تھا حدیث کو مختصر کرنا, ان کا ایک طریقہ تھا. یہ اصل حدیث جو ہے یہ ابو داؤد شریف کے اندر, ابو داؤد شریف صاحب کی حدیث ہے, اس کے اندر یہ لکھا ہے یہ حدیث وہاں بیان ہے لا صلاۃ لمن یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا, ابو داؤد شریف کے اندر ہے. جب تک نماز کے اندر فاتحۃ الکتاب اور کچھ اور نہ پڑھے نماز نہیں ہوگی. وہاں کچھ اور کا ذکر بھی ہے, فاتحہ بھی پڑھو کچھ اور بھی پڑھو.
پتہ چلا فاتحہ اس نے پڑھنی ہے جس نے کچھ اور پڑھنا ہے. اکیلے نے آگے کچھ اور پڑھنا ہوتا ہے, امام نے آگے پڑھنا ہوتا ہے, مقتدی آگے کچھ نہیں پڑھتا. جب مقتدی آگے کچھ نہیں پڑھتا اس میں فاتحہ بھی نہیں ہے. مکمل حدیث جو ہے وہ اس طرح ہے, لا صلاۃ لمن یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا, یہ ابو داؤد شریف کے اندر باقاعدہ. اور راوی بھی جو اس بخاری کے ہیں وہی اس کے بھی راوی ہے, تو اس کے اندر حدیث مکمل ہے. اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک فاتحہ اور کچھ اور نہ پڑھا جائے. اب کچھ اور کون پڑھتا ہے؟ اکیلا پڑھتا ہے فاتحہ کے بعد یا امام پڑھتا ہے؟ پتہ چلا یہ صرف امام کے لیے, مقتدی کے لیے ہے ہی نہیں. مقتدی کچھ اور نہیں پڑھتا, یا پڑھو نا آگے بھی. فاتحہ میں امام کا پڑھنا جو ہے وہ تو اس پر اعتبار نہیں کرتے, تم اپنا پڑھ دیو. آگے جو وہ پڑھتا ہے آگے بھی کیا پڑھو نا. آگے نہیں پڑھتے, پتہ چلا جو آگے نہیں پڑھتا, کچھ اور نہیں پڑھتا, اس پہ سورہ فاتحہ بھی ضروری نہیں ہے. بہرحال یہ مختصر سے یہ جو عوام کے ذہن میں جو باتیں آ سکتی ہیں, جو عام ہمارے احناف کے جو نوازی ہیں ان کے ذہن میں جو بات آ سکتی ہے, اس کے متعلق میں نے عرض کیا کہ احناف کا مسلک مضبوط ہے, حنفیوں کا مسلک مضبوط ہے. باقی ہر ایک اپنے اپنے امام کا پیروکار ہے. جو کسی مجتہد کا جو اس کے پیچھے چلتا ہے, اس نے اپنے امام کے طریقے کے مطابق کرنا ہے. تو یہ مسئلہ بھی ہے, یہ کوئی گناہ نہیں ہے. ہر ایک جو کسی امام کا پیروکار ہے ٹھیک ہے, اس کے طریقے پہ چلے, ٹھیک ہے, کسی کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا. مگر دلائل کے اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک جو ہے, یہ مسلک الحمدللہ یہ مستند ہے, یہ راجی ہے, یہ دلائل کے اعتبار سے بڑا قوی ہے. تو یہ تھوڑی سی باتیں میں نے عرض کی ہیں اس بات پہ کہ ائمہ اکرام کا, ائمہ مجتہدین کا جو اس میں اختلاف ہے کہ مقتدی بھی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے. ہمارے امام صاحب کا اس کے اندر سے جو مسلک ہے, جو آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ مستند ہے, مضبوط ہے کہ امام کے پیچھے جناب کسی کو فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. جو پڑھتے ہیں شاید وہ شفاف مسلک کے ہوتے ہوں گے. بہرحال حنفی مسلک کے اندر یا جو پڑھتا ہے اس کو علم نہیں ہے. حنفی مسلک میں کیا ہے, جب امام صاحب کا پیروکار ہے تو اس کو نہیں پڑھنی چاہیے, گناہ ہوتا ہے پیچھے پڑھنے سے, کیونکہ وہ باقی حدیث کا وہ انکار کر رہا ہے. ہاں اگر پتہ نہیں ہے, پتہ ہونے کے بعد اس کو نہیں پڑھنا چاہیے, تو یا وہ کسی دوسرے امام کا پیروکار ہوگا, کیونکہ امام 4 امام ہیں, ہو سکتا ہے کسی اور امام کا پیروکار ہو, ٹھیک ہے, اپنے امام کے پیچھے چلنا چاہیے. مگر حنفی مسلک کے اندر سورہ فاتحہ مقتدی پہ نہیں ہے, نہیں پڑھنی, نہ حضور نے اس کا کوئی مقام بیان فرمایا. بہرحال یہ چھوٹا سا مسئلہ, فقہی ایک مسئلہ تھا. اپنے آپ کو تاکہ یقین ہونا چاہیے جو کچھ ہم کرتے ہیں الحمدللہ ہمارا مسلک جو حنفیوں احناف کا یہ بالکل مستند ہے, پختہ ہے اور پکا ہے. اس کے بعد جب آپ یہ پڑھیں گے, یہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں گے, میری آقا علیہ السلام نے سورۃ فاتحہ کے اندر بہت سی باتیں ہیں. یہ انشاءاللہ میں کل کے مکمل درس کے اندر یہ کرنے کی کوشش کروں گا. اس میں کچھ مسائل ہیں, ہمیں کچھ آداب سکھلائے گئے ہیں, تو وہ انشاءاللہ کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا. آج ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب للدالین, اکیلا بھی للدالین کہے آمین کہے, امام بھی جب للدالین کہے آمین کہے, مقتدی جس نے امام کی آواز کو سنا ہے وہ بھی آمین کہے. آمین تینوں نے کہنی ہے. جس طرح تسبیحات رکوع کے اندر جا کر آپ تسبیحات پڑھتے ہیں, تشہد پڑھتے ہیں, یہ امام نے بھی پڑھنا ہوتا ہے, مقتدی نے بھی پڑھنا ہوتا ہے. اسی طرح سے آمین یہ اکیلے نے بھی کہنا ہے, امام نے بھی کہنا ہے, اور مقتدی نے بھی آمین کہنا ہے. معنی اس کا یہ ہے, آمین یا اللہ جو کچھ پیچھے ہم نے یہ دعائیں کی ہیں مولا قدوس ہماری دعاؤں کو قبول فرما, استجب, یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین کا یہ معنی ہے. میرے آقا نے فرمایا جب یہ اب تم للدالین امام سے سنو اس وقت تم آمین کہا کرو. اب ایک مسئلہ ہے یہاں پہ, ہم آہستہ آمین کہتے ہیں, ہم جو احناف ہیں یہ ہم آمین آہستہ کہتے ہیں. کچھ اماموں کے پیروکار ایسے بھی ہیں جو بلند آواز سے آمین کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے امام کے جو کسی امام کا پیروکار ہے اس کا مقتدی ہے, اسے اپنے امام کے طریقے پہ چلنا چاہیے. ہمارے امام کا طریقہ یہ فرماتے ہیں کہ آمین آہستہ کہی جائے. کیا دلیل ہے آہستہ کہنے کی؟ بڑے دلائل ہیں, ایک نہیں کئی دلائل ہیں. مثلا میں ایک دلیل عرض کرتا ہوں.
سائنس تک یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر 2 سکتے فرماتے تھے. جب نماز شروع کرتے 2 سکتے، 2 دفعہ در تھوڑا خاموش ہوتے تھے. ایک اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد سکتہ فرماتے تھے، ایک لدوالین کے بعد آپ سکتہ فرماتے تھے. جہاں سکتہ فرماتے چپ کرتے کیوں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. حضور یہ ثنا پڑھتے تھے آہستہ آواز میں. اس سکتے میں میرے آقا علیہ السلام ثنا پڑھتے تھے. لدوالین کے بعد بھی آپ سکتہ فرماتے تھے. یہ سات سکتہ کے حدیثوں سے ثابت ہے. یہ مانا یہ اس سکتے کے اندر میرے آقا علیہ السلام آہستہ آواز میں آمین کہتے تھے. ایک حدیث یہ ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور جو سکتہ فرماتے تھے تو تکبیر تحریمہ کے بعد وہ ثنا کے لیے ایک سکتہ فرماتے تھے، اور لدوالین کے بعد جو حضور اسلام سکتہ فرماتے تھے باقاعدہ سات سکتہ کی حدیثوں کے اندر ہے وہ آہستہ آواز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے. باقی ایک آدھ دفعہ کہیں اگر بلند آواز سے نکل گیا قانون تو وہ طریقہ نہیں ہوتا. ویسے تو حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ظہر کی نماز میں بھی کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک آیت پیچھے مقتدی سن لیتے تھے. اس کو کرج بلجار نہیں کہیں گے. ایک آدھ دفعہ ایسا شاذ و نادر ہو جائے اس کو بلجار نہیں کہتے. جس طرح ایک آدھ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے اندر پیچھے مقتدی سن لیتے تھے تو اس سے جار ثابت نہیں ہوتا کہ ظہر کے وقت تم جناب جار کیا کرو، کیونکہ حضور نے بھی جار کیا تھا. جس طرح اس ایک آدھ دفعہ کوئی ایک آدھ اگر بلند آواز سے پیچھے مقتدی سن لے جار ثابت نہیں ہوتا. کہیں کسی ایک دفعہ کبھی میرے آقا علیہ السلام نے تعلیم دینے کے لیے آمین کہیں کہہ دیا تو اس سے جار ثابت نہیں ہوتا. ثابت یہ بات ہوتی ہے کہ حضور سکتہ فرماتے تھے. سکتے میں کیا کہتے تھے؟ میرے آقا علیہ السلام آمین کہتے تھے آج تک. ایک بات. دوسری کو اور بات عرض کروں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ مسائل میں وہ احناف کے ساتھ نہیں ہے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے جناب باب باندھا ہے، باقاعدہ ایک باب باندھا ہے بخاری شریف کے اندر آمین بالجار کا ہی جائے. حدیث کو بھی نہیں لائی. ان کے معیار کی کوئی اس پہ حدیث ہے ہی نہیں ہے. بلند آواز سے آمین کہنا اس پہ امام بخاری کے معیار کے مطابق کوئی حدیث نہیں ملی. باب باندھا ہے، حدیث نہیں لائی. حدیث جو لائے ہیں وہ ایک اور حدیث ہے، دوسری سائنس کی دوسری کتابوں میں بھی ہے اور بخاری کے اندر بھی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اس آمین کی فضیلت بیان فرمائی. فرمایا جب امام بلند آواز سے لدوالین کہے اذا قال الامام ولدوالین فقولوا آمین فإنه يقول. حضور نے فرمایا جب لدوالین کہے وہ خود بھی آمین کہے گا، تم بھی اس وقت آمین کہو. اور اس کا ثواب کیا ہے؟ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین سے مطابق ہو گئی بخشا گیا. اب پہلے تو یہاں بات یہ ہے کون سے فرشتے ہیں جو امام لدوالین کہتا ہے تو وہ بھی آمین کہتے ہیں پیچھے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ہمارے علماء کرام محدثین کرام نے بیان فرمایا یہ جناب صرف ساتھ والے فرشتے نہیں ہیں جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے ہیں. آسمانوں کے فرشتے لدوالی امام کے لدوالین پہ آمین کہتے ہیں. سبحان اللہ. امام چھوٹی سی جناب محراب کے اندر کھڑے ہو کر کہتا ہے لدوالین تو فرشتے آسمانوں کے سن لیتے ہیں. تو جب فرشتے سن لیتے ہیں ہماری چھوٹی سی آواز کو جناب سرکار کیوں نہیں سن سکتے؟ یہ اس سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے. ہمارے امام محراب میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں لدوالین، ہو سکتا ہے پچھلی صفوں میں اس کی آواز میں نہ جائے، فرشتے سن لیتے ہیں اوپر آسمانوں والے. تو جب فرشتے اس چھوٹی سی آواز کو سن لیتے ہیں تو پتہ چلا آقا علیہ السلام بھی سن سکتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ حضور نے فرمایا من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ. بخاری کے اندر بھی یہ روایت ہے جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی بخشا گیا. اب سوال یہ ہے فرشتوں کے ساتھ مطابقت ہم نے کرنی ہے. ایک تو وقت میں مطابقت کرنی، وقت وہی ہے جب وہ لدوالین کہے تو اس وقت نہیں. ایک کیفیت میں کیسے آمین کہنی ہے. فرشتے جناب آہستہ آواز میں آمین کہتے ہیں. کبھی کسی فرشتے کا آواز سنے آپ نے؟ کوئی آواز نہیں آتا. تو حضور نے فرمایا وافق تأمینہ تأمین الملائکہ. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہوگی غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گناہ بخشے گئے.
ہم نے کبھی کہیں کسی جگہ بھی جناب فرشتوں کی بلند آواز سے آمین نہیں سنی. ہم نے مطابقت کرنی ہے فرشتوں کے ساتھ تو فرشتے آہستہ کہتے ہیں، لہذا حضور نے فرمایا ان کے ساتھ موافقت کرو تمہاری تاکہ آمین قبول ہو جائے. بہرحال یہ بھی اس بات کی دلیل ہے حضور نے جو فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو جائے وہ آہستہ کہتے ہیں. اگر بلند کہتے ہیں تو ہمیں سنا کر دکھا دو کہ کسی جگہ کبھی فرشتوں نے پیچھے بلند آواز سے کہا ہے آمین تو وہ آہستہ کہتے ہیں. جس طرح اس کا مقام متعین ہے فرشتے کب کہتے ہیں جب للضالین وہ امام کہے اس وقت کہتے ہیں. اسی طرح کیفیت میں بھی اس کو بلند کہنا یا آہستہ کہنا اس کو کیفیت کہتے ہیں. کیفیت میں بھی فرشتوں کی مطابقت کرو. فرشتے بھی اس وقت کہتے ہیں جب امام للضالین کہتا ہے. مقام بھی وہی ہے ہم بھی اسی وقت کہتے ہیں پھر للضالین کے بعد. مگر اس کیفیت میں بھی ان کی مطابقت کرو. کیفیت کیا ہے وہ آہستہ کہتے ہیں لہذا تم بھی جناب آہستہ کہو. تو پتہ چلا حضور کے حدیث سے کہ آمین جس آمین کو اللہ قبول فرما کر اس پہ ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے وہ آمین ہے جو فرشتوں کے ساتھ مطابقت رکھے کیفیت میں بھی اور مقام میں بھی. للضالین کے بعد آمین کہی جائے اور کیفیت میں بھی یعنی آہستہ آواز میں جیسے فرشتے کہتے ہیں اس آمین کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے. پھر اس کا ثواب ہے من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. اتنا بڑا اس کا ثواب اجر ہے. مگر ثواب اس کے لیے ہے جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہوگی. فرشتے آہستہ کہتے ہیں تم بھی آہستہ کہو. بہرحال یہ دو باتیں میں نے عرض کی ہیں. ایک بات یہ عرض کی ہے جناب کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکتہ فرماتے تھے. یہ 60 کی حدیث ہے باقاعدہ 2 سکتے نمازیں فرماتے تھے. ایک اللہ اکبر کہنے کے بعد ایک للضالین کے بعد. اور علماء کرام نے لکھا اس وقت حضور آہستہ آواز میں آمین کہتے تھے للضالین کے بعد. اور پہلا سکتہ تکبیر کے بعد جو حضور سکتہ تھوڑا سا خاموش ہوتے تھے وہ ثنا پڑھتے تھے آہستہ آواز میں کیونکہ ثنا بھی آہستہ آواز میں پڑھی جاتی ہے اور یہ آمین بھی آہستہ. ایک تو جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضور 2 سکتے فرماتے تھے لہذا ثنا بھی آہستہ پڑھتے تھے اور آپ للضالین کے بعد آمین بھی آہستہ کہتے تھے. ایک حدیث سے ثابت ہو گیا. دوسرا حضور نے جو فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو جائے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے جیسے فرشتوں نے آمین کہنی ہے ہم نے بھی اسی طرح آمین کہنی ہے تاکہ اللہ پاک اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے. یہ 2 باتیں صرف میں نے عرض کی. ویسے تو یہ مسائل جو ہیں یہ معرکۃ العین کہتے ہیں. بڑے جناب بڑے میدان کے اندر یہ مسائل ہیں جو ادھر سے بھی بارش ہوتی ہے ادھر سے بھی بارش ہوتی ہے. میں نے وہ باتیں جو عوام سمجھ سکیں اور مسئلہ سمجھ سکیں کہ احناف کے نزدیک آمین آہستہ کہی جاتی ہے اور آہستہ کے دلائل یہ ہیں کہ حضور بھی سکتہ فرماتے تھے آمین آہستہ آواز میں کہتے تھے اور حضور نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں سے مطابقت کر جائے فرشتے آہستہ کہتے ہیں لہٰذا تم بھی کہو تاکہ اللہ پاک تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے. 2 باتیں صرف آمین بسر آہستہ آمین کہنے میں نے یہ عرض کی ہیں. تو فاتحہ شریف کی بابت بھی ایک فقہی مسئلہ عرض کیا ہے کہ مقتدی نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں اور اس کے دلائل کیا ہیں. یہ چھوٹی سی بات ایک عرض کی ہے اپنے احناف کے لیے اور آمین کے متعلق بھی 2 باتیں عرض کی ہیں اپنے احناف کے لیے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے توفیق نصیب فرمائی تو کل فاتحہ پہ اور قسم کی گفتگو ہوگی تھوڑی سی. فاتحہ کے اندر ہمیں کچھ آداب سکھلائے گئے ہیں کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ ان مسائل پہ اور ان آداب پہ انشاءاللہ کل کے درس میں کچھ گفتگو کی جائے گی. اللہ پاک ہمیں اپنے مسلک پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سرکار کے فرمان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.